ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا یہ مشہور اور معروف شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس میں انہوں نے محمود اور ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال و صفت مساوات میں تعبیر کیا ہے۔ ایاز امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض تلے آ گیا۔ قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہوا۔ اس کے غلام ایاز نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اس نے ایاز سے پوچھا کہ اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں۔ ایاز نے جواب دیا، آپ سر بازار یہ اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار کرنے پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار کہکے بلند ہونے لگے، جو کہ ایک فطری عمل بھی تھا، کیونکہ ان دنوں غلام بکتا تھا 200 سے 300 درہم میں اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطرتی مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ محمود غزنوی تھا۔ جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان میں پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا تھا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگایا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی تعینات کیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم پناہ ہمیں پتہ چلا ہے ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے۔ جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے بھی یہ کہا، ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہھانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بوجھ زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا بلکہ ذہن میں بویا جاتا ہے۔ یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تنا سے درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دراڑ ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہھانہ کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن محمود کو تسلی نہ ہوئی۔ ایاز کے کہنے پر اس نے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہھانے میں اترتے چلے گئے۔ ایاز پر خزانہ جمع ہونے کا الزام لگا تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہھانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ فقط ایک پھٹا پڑانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھڑی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سامت تسلی سے دیکھ لیں، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا کہ ایاز تو نے اسے بہت حفاظت سے کیوں رکھا ہوا تھا؟ تو اس خزانے کو دیکھنے آتا تھا۔ ایاز نے کہا، عالم پناہ آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن مجھے آج بھی نہیں بھولا کہ میں کبھی گڈریا تھا، اس چھڑی سے بکریاں ہانکتا تھا، یہی چپل پہنتا تھا اور یہ پھٹا پڑانا کرتا زیب تن کرتا تھا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں، انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا شروع نہ کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر اور رونیت کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔ بس میں روزانہ اپنے ضمیر کی زنجیر کو ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔